میں نے ایک جگہ سنا کہ نوجوانوں کے ڈپریشن کی بڑی وجہ یورپ سے دوری ہے. اصل وجہ پھر پیسہ فوریکس ٹریڈنگ بائنانس سے ہوتے ہوئے جب یہ نوجوان ڈراپ شپنگ امیزون ہول سیل کے دور سے ورچوئل اسسٹنٹ اور نہ جانے کون کون سی بلاؤں اور پگڈنڈیوں سے وہیں آ کر رکے جہاں سے آغاز کیا تھا. پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ یورپ کا خدا اور یہاں کا خدا اور ہے. اس قوم نے زندگی جینے جیسے خوبصورت ترین احساس کو بھی نظر انداز کیا اور جان کو ہتھیلی پر رکھ کر, اور ہتھیلی بھی وہ جس پر مکھن لگایا ہوا تھا, نشہ بھی وہی, پھر پیسہ. آپ نے کبھی سوچا کہ جس سے خوشی منسوخ کر لی اگر پیسہ مل گیا تو خوش ہو پائیں گے؟ میرا جواب ہے نہیں. خوشی مٹیریل سے منسوب نہیں ہے. شاید آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہوں گے شاید اس کا بھی یورپ کا ویزا نہیں لگا تو شاید یہ اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. ایک بہت ہی محتاط اندازے کے مطابق پچھلے ایک سال میں 1.2 ملین لوگ یعنی 12 لاکھ لوگ قریب جو کہ پڑھے لکھے اور بڑے ویل ایجوکیٹڈ سے وہ پاکستان کو چھوڑ چکے ہیں. آئیں میں کامیابی کا حقیقی مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کامیابی کا حقیقی مفہوم مٹیریل ویلتھ اور سوشل ایکسپیکٹیشنز کی تنگ حدود سے ماورا ہے. یہ خود کی دریافت یعنی سیلف ڈسکوری, جذبوں کی جستجو اور دوسروں پر جو ہم مثبت اثر چھوڑتے ہیں پر مضمر ہے. حقیقی کامیابی کسی منزل تک پہنچنے کے لیے نہیں بلکہ اٹس این آن گوئنگ پروسیس آف بیکمنگ دا بیسٹ ورژن آف یو, یا ایسے کہہ لیں کہ یہ آپ کا بہترین ورژن بننے کا ایک مسلسل عمل ہے. یہ ناکامیوں کو قیمتی سبق کے طور پر قبول کرنے, چھوٹی چھوٹی فتوحات کو پسند کرنے, موجودہ لمحے یا پریزنٹ مومنٹ میں اطمینان یا سیٹسفیکشن تلاش کرنے سے ابھرتا ہے. وہ پریزنٹ مومنٹ کسی بسوں کے اڈے پر کھڑے ایک مسافر کے طور پر گزر رہا ہے کہ جب گرمی کی انتہا ہو, ہوا غیر موجود اور پینے کو پانی تک میسر نہ ہو, ستم بالائے ستم گاڑی کے آنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں, یا بارش میں کسی سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے جب ہر طرف پانی ہے اور منزل تک جانے کا بھی کوئی امکان نہیں اور کپڑے بری طرح بھیگ چکے ہیں. یا پھر ان دونوں صورتوں کے برعکس پرسکون بستر پر براجمان, چائے کا کپ تھامے ہوئے ٹی وی پر ملکی حالات اور باہر برساتی موسم سے بے خبر ٹاک شو دیکھنے میں مصروف ہوں. کامیابی بیرونی فیصلوں یا کمپیریزن سے قطع نظر اپنے دلوں کی پیروی کرنے کی ہمت تلاش کرنا اور اپنے اعمال کو اپنی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے. یہ حقیقی اور روابط کی پرورش, ہمدردی کو فروغ دینے اور مہربانی پھیلانے میں رہتا ہے. یہ مقصد لچک اور بامعنی اہداف کے مسلسل حصول کی سمفنی ہے. بالآخر کامیابی کا جوہر مقصد صداقت اور اپنے ارد گرد کی دنیا میں مثبت کردار ادا کرنے میں مضمر ہے. میں اب آپ کو خوش رہنے اور خوشی ڈھونڈنے کا طریقے بتاؤں گا اور اپنی ہر حد تک کوشش کروں گا کہ آپ اپنی خوشیاں اور سکون زندگی کو کن چیزوں سے منسوب کر سکتے ہیں اور خوشی کیسے منسوب ہے آپ کی کامیابی سے. اس سے پہلے میں آپ کو دو بہت ہی وٹی سی مثالیں دیتا ہوں کہ کامیابی اصل میں ہے کیا. فرض کریں جب آپ آخری کار سنوز بٹن کو فتح کر لیتے ہیں اور اپنے الارم سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں تو اسے عظیم ترین کامیابی کو لائق سمجھیں. جب آپ نیند کے ان اضافی منٹوں میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو کس کو لاکھوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جب آپ فٹ پاتھ کی دراڑوں پر قدم رکھنے سے گریز کرتے ہوئے بھیڑ بھری گلی میں کامیابی کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ نے کائنات کو موڑنے کی مہارت کا راز کھول دیا. ڈالر بھول جاؤ, اب آپ فٹ پاتھ جیومیٹری کے ماہر ہیں. چلیں اب آپ کو میں مثالیں دیتا ہوں کہ کامیابی ہے کیا اور یہ کیسے حاصل کی جاتی ہے. ہمیں سب سے پہلے کامیابی کی نئی تعریف کرنی چاہیے. نوجوانوں کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ اپنی شرائط پر کامیابی کی نئی تعریف کریں. کامیابی صرف مالی کامیابیوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس میں ذاتی ترقی, کسی جذبے کی پیروی اور معاشرے پر مثبت اثر ڈالنا بھی شامل ہے. جذبوں اور دلچسپیوں کو بھی حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیں کیونکہ حقیقی تکمیل اکثر وہ کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے جس سے کوئی محبت کرتا ہے, بجائے اس کے صرف مالیاتی فوائد کا پیچھا کیا جائے. نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ ذاتی ترقی اور خود کو بہتر بنا کر کامیابی کی پیمائش کریں. بڑی یا چھوٹی کامیابی کا جشن منائیں جو ان کی ذاتی ترقی میں معاون ہے. ناکامی کی اہمیت کو کامیابی کے لیے ایک قدم کے طور پر اجاگر کریں. انہیں یاد دلائیں کہ ناکامی سیکھنے, بڑھنے اور قیمتی تجربہ حاصل کرنے کا ایک موقع ہے. نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنی منفرد صلاحیتوں اور صلاحیتوں کی شناخت کریں اور ان کی عزت افزائی میں وقت لگائیں. ہنر اور مہارت بامعنی کیریئر کا باعث بن سکتی ہے, ان کے مقصد کے احساس میں حصہ ڈال سکتی ہے. ذہنی صحت اور تندرستی کی اہمیت پر توجہ دیں. کامیابی پائیدار نہیں ہے اگر یہ ذہنی اور جذباتی صحت کی قیمت پر آتی ہے. زندگی میں تعاون اور توازن تلاش کرنے کی ترغیب دیں. بامعنی تعلقات اور سماجی روابط کی اہمیت پر زور دینا چاہیے. حقیقی رابطے کسی کی زندگی کو تقویت بخش سکتے ہیں اور ایک مضبوط سپورٹ سسٹم فراہم کر سکتے ہیں. تعلیم کی تبدیلی کی طاقت کو اجاگر کریں. بااختیار بنانے کے ایک ذریعہ کے طور پر مسلسل سیکھنے اور علم کے حصول کی حوصلہ افزائی کریں. نوجوانوں کو کمیونٹی سروس اور انسان دوستی میں شامل ہونے کی ترغیب دیں. معاشرے کو واپس دینے سے مالی فائد سے بڑھ کر تکمیل اور مقصد کا احساس پیدا کیا جائے. انفرادیت کا جشن منائیں اور کامیابی کے لیے ملٹیپل راستے. انہیں یاد دلائیں کہ ہر فرد کا سفر منفرد ہے اور ان کی انفرادی طاقتوں اور انتخاب کو قبول کرنا ضروری ہے. اب تک یہ اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.